میں ایک جانباز رانگا ماٹی سے اپنا مشن مکمل کر کے واپس پاکستان پہنچ چکا ہوں۔ پوری کہانی سننے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کے لنک کو کلک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری تمام کہانیاں ملتی رہیں، اور اسے لائک، شیئر اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ راجہ تری دیو سے یہ میری آخری ملاقات تھی۔ بعد میں بھٹو صاحب کے دور حکومت کے آخری ایام میں اسے جنوبی امریکہ کے کسی ملک میں سفیر بنا دیا گیا۔ راجہ نے اپنے بیٹے کو انگلینڈ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا اور خود ایک فرانسیسی عورت سے شادی رچا لی۔ کچھ عرصے بعد ہی وہ عورت راجہ کے بچے کچھ جواہرات لے کر یورپ بھاگ گئی۔ میں نے کراچی میں نرسری کے علاقے میں کرائے پر ایک بنگلہ لے کر رانی، سونیا، رضی کی بیوی اور مسز ڈیوڈ کو وہاں شفٹ کر دیا۔ سونیا کو ایک سادہ سی تقریب میں مشرف با اسلام کیا گیا۔ رانی کا چند ماہ کے بعد ہی انتقال ہو گیا۔ اس وقت میں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بینکاک میں تھا۔ مسز ڈیوڈ نے فون پر مجھے اس کے انتقال کی خبر سنائی۔ سونیا کو میں نے کراچی کے ایک اسکول میں داخل کروا دیا۔ سونیا کا جو ماں کے مرنے کے بعد پھر اکیلی رہ گئی تھی، رضی کی بیوی اور مسز ڈیوڈ نے پورا خیال رکھا اور اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ کراچی میں میرے ایک بزنس مین دوست نے سونیا کی دیکھ بھال اور خبر گیری کا ذمہ اٹھایا تھا۔ سونیا نے BA تک تعلیم حاصل کی تو میرے دوست نے اپنے بیٹے سے اس کی شادی کر دی۔ ہم نے حد الوسع یہ کوشش کی کہ سونیا کے ماضی کا کسی کو علم نہ ہو سکے۔ آج کل سونیا کراچی میں اپنے محبت کرنے والے شوہر اور 3 بچوں کے ساتھ ڈیفنس میں اپنی ذاتی کوٹھی میں نہایت خوش و خرم زندگی گزار رہی ہے۔ میں کبھی کبھار اس سے ملنے چلا جاتا ہوں۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں یاسیت چھا جاتی ہے کیونکہ اسے اپنا ماضی یاد آنے لگتا ہے۔ اس نے شروع میں مجھے بتایا کہ شادی سے پہلے اور بعد میں بھی اس کے سسرال والوں نے بھی کبھی اس کا ماضی کریدنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میرے دوست اور سونیا کے سسر نے بھی، جسے میں مختصراً سونیا کا ماضی بتا چکا تھا، اس راز کو ہمیشہ راز ہی رہنے دیا۔ سونیا کے متعلق اس نے سب کو یہی کہا کہ وہ اس کے ایک مشرقی پاکستانی دوست کی بیٹی ہے جو سقوط ڈھاکہ کے وقت کھلنا میں تھے اور زخمی حالت میں بڑی مشکل سے جان بچا کر اور صرف سونیا کو لے کر کراچی پہنچ سکے اور چند ہی ہفتوں بعد انتقال کر گئے۔ سونیا بالکل اکیلی رہ گئی تو انہوں نے سونیا کو اپنا لیا اور اس کے جوان ہونے پر اپنے بیٹے سے اس کی شادی کر دی۔ میں نے جان بوجھ کر سونیا کا اسلامی نام تحریر نہیں کیا کیونکہ جانباز تحریر کرنے سے پہلے میں نے اسے بتایا کہ میں اس کا پورا واقعہ تحریر کروں گا، لیکن کوئی ایسا اشارہ نہیں دوں گا جس سے کوئی اس تک پہنچ سکے۔ پاکستان میں ہمارے مختصر ایام کے دوران سپنا بھی رانی، سونیا اور دوسری خواتین کے ہمراہ اسی نرسری والے بنگلے میں رہی، جبکہ قیصر، رضی اور میں میٹروپول ہوٹل میں رہے۔ میرے پاس بے شمار روپیہ بھی تھا اور اپنے گاؤں جانے کی بے انتہا خواہش بھی تھی، لیکن میں اپنے گھریلو حالات کے پیش نظر گھر جانے سے ڈرتا تھا۔ اسی سوچ و بچار میں چند روز گزر گئے، لیکن اپنی ماں اور اپنے بیٹے کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں بالآخر چند روز کے لیے اپنے گاؤں گیا۔ اپنے گاؤں کے قریبی قصبے میں ویگن سے اتر کر ٹانگے میں سوار ہوا تو میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا اور ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ گاؤں پہنچا تو شام ڈھل رہی تھی۔ گھر کے قریب تانگا رکا تو رشتہ دار اور گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے۔ ان میں میرا بیٹا شجاع بھی تھا۔ اس وقت اس کی عمر 6 برس کے قریب تھی۔ میں نے اسے اٹھا کر سینے سے لپٹا لیا۔ وہ سہمی نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کراچی اور لاہور سے گھر والوں کے لیے اتنی خریداری کی تھی کہ 3 تانگوں میں بمشکل سارا سامان آ سکا۔ میرے تایا زاد سب سے بڑے بھائی نے مجھے گھر جانے سے پہلے علیحدہ بلا کر کہا کہ ضبط اور تحمل سے کام لینا، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اپنے بیٹے اور بھائی صاحب کے ہمراہ میں گھر میں داخل ہوا۔ میرا گھر جو میری شادی سے پہلے جنت کی طرح دکھائی دیتا تھا، اب اجاڑ اور ویرانی کا شکار بنا ہوا تھا۔ گھر کے صحن میں جہاں پہلے مہکتے ہوئے پھولوں کی کیاریاں تھیں، پھلدار درخت اور درمیان میں فوارہ تھا، وہاں اب ہر طرف خضرو گھاس اور سوکھے پتے تھے۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میری والدہ ایک چارپائی پر لیٹی ہوئی تھیں اور اچھے وقتوں کی ایک خادمہ ان کے پاؤں دبا رہی تھی۔ میں تو انہیں اچھا بھلا اور تندرست چھوڑ کر گیا تھا، لیکن اب وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ میں ان کے قدموں میں بیٹھنے لگا تو انہوں نے بڑی مشکل سے اٹھ کر مجھے گلے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرا تایا زاد بھائی قریبی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ والدہ بار بار میرے ماتھے اور چہرے کو چومتی۔ جب ان کا رونا کچھ تھما تو میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی کیا حالت ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ بیمار رہی ہوں، اب ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اسی اثناء میں تانگوں سے سارا سامان اٹھا کر ہمارے برآمدے میں رکھ دیا گیا۔ میں نے بیوی کے متعلق پوچھا تو والدہ تو خاموش رہیں، لیکن خادمہ پھٹ پڑی۔ وہ بولی کہ اسی نے تو ان کی یہ حالت بنا دی ہے۔ سارا دن گھر سے باہر رہتی ہے اور جتنا وقت گھر میں رہتی ہے اماں جی کو کوسنے دیتی ہے اور بلا وجہ جھگڑتی رہتی ہے۔ خادمہ نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنا چولہا الگ کر لیا ہے۔
یعنی میرے گھر میں جس میں 2 کمرے ہیں اور صرف میری ماں، بیوی اور 6 سال کا بچہ رہتا ہے، 2 الگ الگ چولہے جلتے ہیں۔ خادمہ نے یہ بھی بتایا کہ اماں جی اپنی ضعیفی اور بیماری کی وجہ سے خود تو کچھ پکانے سے معذور ہیں، جب وقت ملتا ہے وہ آ کر اماں جی کے لیے پرہیزی کھانا بنا دیتی ہے، ورنہ یا تو وہ بھوکی رہتی ہیں یا پھر تایا زاد بھائی کے گھر سے ان کے لیے کچھ کھانا آ جاتا ہے۔ میرا لڑکا شجاع بھی گھریلو حالات کی خرابی سے ہر وقت سہما رہتا ہے۔ گاؤں میں بات فوراً پھیل جاتی ہے۔ میری بیوی کو پتہ چلا وہ معمول سے پہلے گھر لوٹ آئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی کو میرا گھر آنا ناگوار گزرا ہے، کیونکہ وہ تو اس انتظار میں گھڑیاں گن رہی تھی کہ کب میری والدہ اس جہان سے گزریں اور وہ اپنے میکے والوں کے ساتھ ہر شے پر قابض ہو جائے۔ میں جو گھر سے باہر دھاڑتا تھا، دشمنوں کو ہلاک کرتے وقت چوہوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا، اپنے گھر میں خود چوہا بن رہا تھا، جس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میری والدہ اپنے پوتے یعنی میرے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اس بار بھی میں نے گھر اور والدہ کی حالت زار دیکھتے ہوئے والدہ کو کہا کہ میں بیوی کو طلاق دیتا ہوں تاکہ آپ کی بھی اس مسلسل عذاب سے جان چھوٹے، اور اس عورت کے گھر میں ہمہ وقت ہنگامہ برپا کرنے سے جو گاؤں والے ہمارے خاندان کی بے عزتی کرتے ہیں اس سے چھٹکارا بھی ملے۔ لیکن والدہ نے میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ ایسا ہرگز نہ کرنا، میں شجاع کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی اور اس کے لیے ہر ظلم سہنے کو تیار ہوں۔ میری بیوی کو صرف میرے لائے ہوئے سامان سے دلچسپی تھی۔ قصہ مختصر، میں اگلے روز ٹیکسی میں والدہ کو راولپنڈی لے گیا اور MH میں داخل کروا دیا۔ میری والدہ کی صحت 16 روز میں MH میں علاج کے بعد کچھ بہتر ہوئی اور ان کے بہت زور دینے کے بعد میں انہیں گاؤں واپس لے آیا۔ اپنی ذاتی زندگی کے اس پہلو کو بیان کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو بتا سکوں کہ میں شروع زندگی سے ہی اس خون خرابے اور اپنی زندگی کو خطروں میں ڈالنے کا عادی نہ تھا۔ اسکول اور کالج اور اس کے بعد ملازمت کے دوران، شادی سے پہلے میں بڑا ہنسنے ہنسانے والا، کھلنڈرا اور شوخ تھا۔ دوست مجھے جانے محفل اور 1 مین شو کہتے تھے۔ شادی کے بعد مزاجوں کے اختلاف اور جھگڑوں نے میری زندگی کی تمام رنگینیوں کو مجھ سے چھین لیا۔ خاندانی عزت و وقار کی اپنی بیوی کے ہاتھوں دھجیاں بکھرتے دیکھ کر میں ضبط کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گیا جہاں میرے چہرے پر کرختگی اور دل میں انتقام کے شعلے مسلسل بھڑکنے لگے۔ ان جذبات کے نکاس کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ انہی حالات میں 71 کے دسمبر میں سکوت ڈھاکہ ہوا۔ اپنے گھریلو حالات کے بارے میں تو میں کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا تھا، لیکن ملک و ملت کی دشمن کے ہاتھوں تذلیل کو برداشت نہ کر سکا، اور اس تذلیل کا بدلہ لینے سے مجھے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ میں جو گھریلو حالات کی سنگینی کو ضبط کرتے کرتے دم پخت ہو چکا تھا اور میری نفرت کے لاوے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ملتا تھا، اسے نکالنے کے لیے بھارت سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ میرے گھر آنے والی دلہن کے لیے ہمارے معاشرے کے مطابق ایک مثالی گھر سمجھا جاتا تھا۔ نہ سسر، نہ دیور، نہ کوئی نند یا جیٹھانی اور دیورانی کوئی نہ تھی، صرف شوہر اور اس کی ضعیف والدہ، اور والدہ بھی کوئی جاہل یا ان پڑھ نہ تھی، بلکہ اپنے وقتوں کی میٹرک جنہیں عربی، فارسی اور انگریزی پر یکساں دسترس تھی۔ اگر میری بیوی چاہتی تو میرے گھر کو مثالی گھر بنا سکتی تھی، لیکن اس کی تو صرف ایک ہی خواہش تھی کہ یہ بڑھیا جلد از جلد اس دنیا سے گزرے اور وہ اپنی ماں، بھائیوں اور بہنوں کو میرے گھر میں لاپس آئے، کیونکہ میری شادی کے وقت اس کی ماں دارالامان میں، دونوں بھائی راولپنڈی ٹرنک بازار کے یتیم خانے میں اور 3 بہنیں استانیوں کے گھروں میں رہتی تھیں۔ میری والدہ نے خدا ترسی کرتے ہوئے اس عورت سے میری شادی کی تھی اور اپنے خاندان میں ناک رکھنے کے لیے ڈھیر سارا زیور اور دیگر سامان شادی سے پہلے ہی خرید کر اسے دلہن کے جہیز کے طور پر گھر لائی تھی۔ اس مصیبت سے شرعی طور پر 17 فروری 1984 کو سعودی عرب میں اور قانونی طور پر 30 ستمبر 1989 کو طلاق دے کر جان چھوٹی۔ والدہ کی بیماری اور MH میں ان کے داخلے کے دوران میں 18-19 روز راولپنڈی میں رہا۔ دوسرے روز ہی اپنے سابقہ محکمے کے دفتر میں گیا اور سینئر افسران کو گوکھلے کی ڈائری دی، جس میں ان پاکستانی سیاستدانوں، کاروباری افراد اور سرکاری افسران کے نام پتے اور کوڈ نمبروں کے علاوہ وہ رقوم درج تھیں جو گوکھلے کے پاکستانی روابط کے ذریعے ان غداروں تک پہنچائی جاتی تھیں، جنہوں نے بظاہر تو حب الوطنی اور قوم پرستی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، لیکن اندرونی طور پر بھارت کے مفاد میں کام کرتے ہوئے پاکستان کی جڑیں کاٹنے اور بنیادوں کو کھوکھلا کرنے میں مشغول تھے۔ پاکستان کے خلاف یہ کام انتہائی منظم طریقے سے ہو رہا تھا اور اس میں چوٹی سے لے کر نیچے کے سیاستدان اور نوکرشاہی کے افراد شامل تھے۔ ڈائری میں ان کے نام اور کرتوت دیکھ کر میرے محکمے کے افسران دانتوں میں انگلیاں داب کر بیٹھ گئے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ غداران وطن کی گرفت کہاں سے شروع کریں۔ اس دور میں حکمرانوں نے پاکستانی فوج کی اتنی تذلیل کر دی تھی کہ وہ اپنی بیرکوں میں دبکی بیٹھی تھی۔ فیڈرل سیکیورٹی فورس
उर्फ गैंग ऑफ ऑर्गेनाइज्ड गैंगस्टर हर तरफ दंदनाते फिरते थे। वो हुक्मरानों को खुश करने के लिए सियासी मुखालिफिन को पकड़ कर ले जाते और फिर उनका कुछ पता न चलता। इस भयानक ख्वाब जैसी हुकूमत के खात्मे के बाद FSF के पकड़े हुए बाज अफराद तो दुलाई कैंप, अटक के कले और शाही कला लाहौर के ज़ेर ज़मीन उक़ूबत खानों से मिले और बहुत सौ का पता न चला कि उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। उस वक्त मैं अपने साबिका महकमे का मुलाजिम न था। मैंने ये डायरी मुतल्लिका अफसरान तक पहुंचाकर अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया था। रस्मी बातों के अलावा मैंने अपने साबिका अफसरान को ना तो ये बताया कि ये डायरी क्यों कर मेरे हाथ लगी और ना ही उन्हें अपने आइंदा के प्रोग्राम का पता चलने दिया। उन्होंने भी मुझे थोड़ा बहुत कुरेदने के बाद इस बारे में खामोशी इख्तियार कर ली। मुझे तो खासे अरसे के बाद इसी महकमे के एक आला अफसर रेड रिबन के जरिए पता चला कि महकमे के एक आला अफसर ने दलीली दिखाते हुए ये डायरी उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़ियाउल हक के सामने पेश करती थी। डायरी में हिज़्ब इक़्तिदार के अलावा हिज़्ब इख्तिलाफ और 9 सितारों के इत्तेहादियों में से भी कई शख्सियतों के नाम दर्ज थे। रावलपिंडी MH में बेहतरीन इलाज और मुनासिब देखभाल के बायस मेरी वालिदा तेजी से सेहतयाबी की तरफ लौट रही थी। अपने बेलौस दोस्तों के साथ गुजारे ये 15 दिन मेरी छुलसी हुई जिंदगी में बागो बहार और महकती हुई हवाओं और सुकून की तबकियां देते हुए लम्हात में बहुत जल्द गुजर गए। 20वें रोज मैं अपनी वालिदा को लेकर वापस गाँव पहुंचा। मेरी वालिदा के चेहरे पर जिंदगी की चमक लौट आई थी। गाँव में मैंने 2 मुस्तकिल मुलाजमाएं वालिदा की खिदमत और देखभाल के लिए मुकर्रर की और 2 बैंकों में वालिदा के नाम 10 लाख रुपए जमा करवाए। बीवी को भी आखिरी मौका देते हुए 6 हिस्सों में उसके नाम से अकाउंट खोला। 10-12 मजदूरों और मिस्त्रियों के साथ घर की हालत दुरुस्त करवाई और 5 रोज घर में क़याम करने के बाद रवाना होने लगा। गांव आते वक्त मैं 3 तांगों में सामान भर कर लाया था। जाते वक्त सिर्फ एक सूटकेस मेरे हमराह था। मैं तो चाहता था कि मजीद चंद रोज घर में ठहरूं, लेकिन मेरी वालिदा ने जोर देकर मुझे वापस भेजा, क्योंकि वो जानती थी कि मेरी बीवी मेरी मौजूदगी में कोई ऐसी बात न कर बैठे जिसे मैं बर्दाश्त न कर सकूं। वापस जाने का कहते हुए उन्होंने आंसू भरी आंखों और लरजती आवाज़ में मुझे कहा कि तुम अब वापस चले जाओ। मैं हर किस्म का जुल्म सितम सहने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी आंखों से अपनी ज़िंदगी से हाथ धोते हुए नहीं देख सकूंगी। तुम्हें भी मेरे लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुमने मेरी देखभाल और खिदमत के लिए माकूल इंतज़ाम कर दिया है और रिश्तेदार भी पैसे की लालच में खबरगिरी करेंगे। मैं बखूबी जानता था कि वालिदा मुझे तिफल तसल्लियाँ दे रही हैं। बीवी के नाम खासी बड़ी रकम मैंने उन्हीं के कहने पर बैंक में रखवाई थी कि वो उन पर जुल्म और सितम करने से बाज रहे, लेकिन मैं ये भी जानता था कि सांप को कितना ही दूध क्यों ना पिलाओ, वो डसने से बाज नहीं रहता। गांव से मैं रावलपिंडी आया और 2 रोज अपने महकमे के एक अफसर जो मुझसे बेहद पुरखुलूस थे, जिन्होंने भारत से मेरी पहली बार वापसी पर मेरे अंजाम दिए मिशनों की पेश नज़र मेरी रिपोर्ट बनाते वक्त आखिर में ये अल्फाज लिखे थे, ये शख्स अपने वतन की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी के साथ गुंडागर्दी करता है। इसराइली मोसाद और अमेरिकन CIA के गठजोड़ के मुताल्लिक चंद निहायत मालूमात हासिल की। ये तमाम मालूमात ऑफ द रिकॉर्ड मुझे दी गईं और उनकी रोशनी में ईरान और सऊदी अरब में उन जासूसों से दो हाथ करने में बहुत मदद मिली। रावलपिंडी से बजरिए जहाज में कराची पहुंचा। कराची में हमारे क़याम के दौरान ही जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगा दिया था और बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर मुल्क से बाहर जाने वालों की सख्ती से जांच पड़ताल की जाने लगी। हमारा अब कराची में मजीद रुकना बेसूद था। कराची में एक बहुत ऊंचे दर्जे के साबिका ब्यूरोक्रेट जो मेरी कराची में टेक्नीशियन डिपार्टमेंट में मुलाजमत के दौरान मेरे आला अफसर थे, उनकी वसातत से हम बआसानी बैंकॉक के लिए परवाज कर गए। जाने से पहले हम रानी, सोनिया, मिसेस डेविड और रजी की बीवी से मिले। मैंने रजी की बीवी और मिसेस डेविड को खासी रकम दी ताकि उन्हें कोई माली दुश्वारी पेश न आए। वापसी के सफर में कैसर, रजी और सपना मेरे हमराह थे। बैंकॉक पहुंचकर हम रॉयल प्लाजा होटल में ठहरे, जहां कर्नल मुजम्मिल और JCO और सिपाहियों के अलावा थाई नंबर 2 ने मुझे मिलना था। अभी तक उनमें से कोई भी यहाँ न पहुंचा था और तय किए गए फैसले के मुताबिक हमें अब उनका इंतजार करना था। मैंने इस मौके को गनीमत जाना और अमारात, इराक और सऊदी अरब के सिफारत खानों में जाने और उनसे मोसाद के मुताल्लिक मालूमात हासिल करने का प्रोग्राम बनाने लगा। बैंकॉक पहुंचे हमें दूसरा दिन था कि खुनसा के नुमाइंदे ने मुझे टेलीफोन पर कहा कि आज रात 9 बजे वो मुझे मिलने आ रहा है। रात को उसके मिलने पर मैंने उससे कहा कि अगर मुमकिन हो तो मैं खुनसा को मिलना चाहता हूँ। नुमाइंदे ने मुझे जवाब देने के लिए 24 घंटे की मोहलत तलब की। उधर कैसर ने दिल्ली अपने घर टेलीफोन करके अपनी वालिदा और बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की। सपना अभी तक हमारे लिए एक बड़ा सवालिया निशान बनी हुई थी। कबीले के सरदार को हलाक करने के बाद से अब तक वो हम सबसे चिपकी हुई थी। कैसर के साथ वो दिल्ली इसलिए गई थी कि वहां से वो कैसर के हमराह
دارجلنگ جا کر اپنے والدین کی کروڑوں کی جائیداد کو حاصل کرے گی، لیکن قیصر کے گھر میں فون ہونے کے باوجود وہ اکیلی پہلی بار دلی شہر میں چند گھنٹوں کے لیے گئی اور واپسی پر بتایا کہ اس نے کسی PCO سے دارجلنگ فون کیا تھا۔ اس کے والد کے منشی اور دوسرے قریبی رشتہ داروں نے اسے پہچاننے سے انکار کرتے ہوئے اسے یہ دھمکی دی کہ اگر وہ دارجلنگ آئی تو اسے مروا دیا جائے گا۔ سپنا جیسی دلیر لڑکی صرف ٹیلی فون پر یہ دھمکی سن کر اپنی کروڑوں کی جائیداد سے دستبردار ہو گئی۔ یہ بات نہ میرے اور نہ ہی قیصر کے دماغ میں فٹ بیٹھتی تھی۔ سپنا یا کلپنا یا جو کوئی بھی اس کا نام تھا، اس کے بقول وہ دارجلنگ کے کانوینٹ اسکول میں پڑھتی تھی۔ اگر اس کے والدین کے مینیجر اور قریبی رشتہ دار پیسے اور جائیداد کی لالچ میں اسے پہچاننے سے انکار کر رہے تھے تو کانوینٹ اسکول میں اس کا ریکارڈ، تصویریں اور سہیلیوں کے والدین جنہیں اس کی جائیداد سے کوئی غرض نہ تھی اسے پہچاننے سے ہرگز انکار نہ کرتے۔ ان کی تصدیق کے ساتھ سپنا عدالت سے نہ صرف اپنی جائیداد واپس لے سکتی تھی بلکہ اس کی جائیداد کے غاصبوں کو لمبی مدت کے لیے جیل بھی بھجوا سکتی تھی۔ جائیداد کے حصول کے لیے دوسری صورت قیصر اور اس کے ساتھیوں کی عملی مدد تھی، لیکن سپنا نے ان دونوں طریقوں کو مسترد کرتے ہوئے بمبئی واپس آنے پر زور دیا تھا۔ ایک طرف وہ خود کو اتنی ڈری ہوئی اور خوفزدہ ظاہر کر رہی تھی اور دوسری طرف وہ ہمارے آئندہ مشنز میں ہمارا بھرپور ساتھ دینے کو تیار تھی، جن میں ہر لمحہ جان کا خطرہ تھا۔ میں نے قیصر سے سپنا کے اس دو رخے انداز پر تفصیلی گفتگو کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سپنا کی اصلیت کو جانا جائے اور اس کام کا آغاز دارجلنگ سے کیا جائے۔ میں نے قیصر سے سپنا کا دارجلنگ کا ایڈریس لیا جو اس نے ممبئی سے چلتے وقت قیصر کو دیا تھا۔ دارجلنگ کے ٹیلی فون نمبر قیصر کے پاس بھی نہ تھے۔ میں نے قیصر کی موجودگی میں سپنا کو اپنے کمرے میں بلوایا اور اسے کہا کہ وہ دارجلنگ میں اپنے مینیجر اور عزیزوں کے نام، فون نمبر اور کانوینٹ اسکول میں اپنے رول نمبر اور وہاں پڑھنے والی سہیلیوں کی تفصیل لکھ کر مجھے دے، کیونکہ حاجی مستان کے ذریعے میں اس کی جائیداد واگزار کروا سکتا ہوں۔ سپنا نے کہا کہ مجھے اپنی جائیداد، گھر اور بینک بیلنس سے اب قطعاً کوئی غرض نہیں، میں انہیں بھلا بیٹھی ہوں۔ میں نے سپنا کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ لیکن مجھے غرض ہے، میں اپنے کسی ساتھی کے ساتھ ایسا کھلا ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اور خصوصاً جب کہ تمہاری جائیداد کا حصول ہمارے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد سپنا بولی کہ ایک ایسی بات ہے جو میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ میں نے کہا اور ہم کسی کو بھی اپنی مشقوں میں شریک نہیں کرتے جب تک اس کا ماضی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے نہ ہو۔ ہم نے کسی سے ذاتی عداوت کا بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ملک و ملت کے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے دشمنوں کو بے نقاب کرنے اور انہیں ختم کرنے کے لیے یہ مشن انجام دینے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ ہم کیسے تم پر بھروسہ اور اعتماد کر سکتے ہیں جب تک ہمیں تمہارے ماضی کے متعلق پوری تسلی نہ ہو جائے؟ ابھی تک ہم تمہارے متعلق صرف یہی جان سکے ہیں کہ تم کو قبیلے کے سردار نے زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا تھا، جسے ہلاک کر کے ہم تمہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ تم نے دارجلنگ جانے کا کہا تو قیصر اپنے ساتھیوں سمیت تمہیں وہاں پہنچانے کے لیے اپنے ہمراہ دلی لے گیا۔ وہاں تم نے کسی PCO سے فون کر کے اور تمہارے بقول اپنے مینیجر کی دھمکی سن کر وہاں جانے اور اپنی جائیداد سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر تمہاری بات پر یقین کر لیا جائے تو تم اتنی ڈرپوک اور بزدل ہو کہ ہم کسی صورت بھی تمہیں اپنے ہمراہ نہیں لے کے جا سکتے، جہاں قدم قدم پر موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی اور وجہ ہے تو جب تک تم ہم پر اعتماد کر کے تفصیلاً تمام صورتحال ہمیں نہیں بتاؤ گی، ہم کیسے تم پر بھروسہ کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، جہاں ہمارے خفیہ مشنوں کے لیک ہونے سے نہ صرف ہم سب مارے جائیں گے بلکہ دوست ممالک کے ساتھ پاکستان کی ساکھ بھی متاثر ہوگی۔ سپنا روحان سی ہو رہی تھی، کہنے لگی کہ مجھے ایک رات کی مہلت دیں، کل تمام باتیں آپ کو بتا دوں گی۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ بعض اوقات وہ جذبات کے تحت بعض ایسے فیصلات کر لیتا ہے جن پر بعد میں وہ پچھتاتا ہے۔ میری کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ راجہ تریدیو کا سونپا ہوا کام میں نے بخوبی مکمل کر دیا تھا۔ اس کی تکمیل کے دوران مجھے اور میرے ساتھیوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کتنے انسانوں کا ہم نے خون بہایا اور خود ہم موت کے منہ سے کتنی بار بال بال بچے۔ اصولی طور پر ہمیں چاہیے تھا کہ اب جب کہ ہمارے پاس کافی دولت ہے اور ہم اپنی آئندہ زندگی چین و آرام سے گزار سکتے تھے، ہمیں نئے بکھیڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن اپنی سیماب صفت طبیعت، ناگفتہ بے گھریلو حالات سے بیزاری اور فرار کے علاوہ اپنے وطن کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی سازشوں کا علم ہونے کے بعد خاموشی سے انہیں اور ان کی گھناؤنی سازشوں کو دیکھتے رہنے اور ان کے خلاف کچھ نہ کرنے اور آنکھیں بند کیے رکھنے کا حوصلہ نہ ہونے کے باعث میں اور میرے ساتھیوں نے اس عملی جہاد کا بیڑا اٹھایا تھا۔ کمی تھی تو صرف ایک بات کی کہ یہ کام بہت بڑا تھا اور کئی ممالک میں جا کر کرنا تھا، اور ہماری نفری بہت ہی کم اور وسیع ہونے کے برابر تھے۔
गोखले की डायरी जब मैंने अपने साबिका महकमे के एक आला अफसर को दी जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मर मिटने को अपने लिए एक एजाज समझते थे और बाद में वो उसी महकमे के डायरेक्टर जनरल बने और लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए और उन दिनों लेफ्टिनेंट कर्नल थे, वो बोले कि ये सब कुछ जानने के बावजूद कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर कौन कौन सी ताकतें उसे तबाह करने के दरपे हैं, हम वसाइल होने के बावजूद कुछ नहीं कर सकते। सियासतदानों ने हमारे हाथ पांव बांध रखे हैं। अफवाज पाकिस्तान की तजलील करना वो अपना हक समझते हैं और इस काम में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। डायरी में जिन गैर मुल्की गद्दारों के नाम पते वगैरह लिखे हुए हैं, हम आजकल उन पर भी हाथ डालते हुए घबराते हैं। बैरून मुल्क दुश्मनों तक पहुंचना तो दूर की बात है, तुम तो आज़ाद हो और बकौल तुम्हारे तुमने अपने हम ख्याल साथियों का एक गिरोह भी तश्कील दे दिया है। अगर हिम्मत, हौसला और वतन से मोहब्बत है तो कूद जाओ इस खारदार वादी में। अल्लाह पाक की मदद और ताईद ईज़दी पर भरोसा रखो, रास्ते खुद ब खुद खुलते जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। जांबाज का पहला हिस्सा अपने इख्तिताम पर पहुंच चुका है और दूसरे हिस्से का आगाज़ हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाजमन लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और सबसे अहम, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम मज़ीद कहानी लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।